السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 542واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج 6 دسمبر ہے، اور جیسے ہی ہم لوگ 6 دسمبر کا نام سنتے ہیں تو خاص طور پر وہ لوگ جن کی عمریں اباؤ 30 ایئرس ہے، ان کو وہ خوفناک دردناک واقعہ یاد آتا ہے جب 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد، جس میں 450 سال تک اذان دی گئی، نماز ادا کی گئی، اس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور یہ واقعہ ہندوستان کے ڈیموکریٹیکل ڈھانچے پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے، اس لیے کہ ایک ایسا ملک جہاں کا پورا کیا پورا سسٹم، پورا نظام وہ ڈیموکریسی پہ ٹکا ہوا ہے، وہاں پہ اتنا بڑا کمیونل واقعہ ہو جاتا ہے، اور وہ بھی گورنمنٹ کی پشت پناہی سے، پورے سپورٹ کے ساتھ میں۔ اس کے بعد پورے ملک میں ذاتی وادی دنگے، فسادات، اس میں بھی نقصان مسلمانوں کا، یہ سب پری پلان، مسلمانوں کی بستیاں اس کے اندر برباد ہو گئی، مسلمانوں کی کروڑوں اربوں کی املاک اس میں برباد ہو گئی، یہاں تک کہ مساجد کے اوپر فائرنگ کی گئی۔ آج بھی بامبے کی مینارہ مسجد کے اوپر اس وقت کی بلیٹس کے نشان موجود ہے۔ مسلمانوں نے یہ باتیں بھولنا نہیں چاہیے، چونکہ آج کیسا ہو چکا ہے، یہ بے ہوش قوم ہو چکی ہے۔ اس قوم کو بگ باس کا شوق ہے، اس قوم کو فلموں کا شوق ہے، یہ عیاش قوم بن چکی ہے، عیاش قوم۔ اور اسی عیاشی نے اس قوم کے ہاتھوں سے یہ 800 سالہ حکومت کو چھین لیا، علاقوں کی نوابیت کو چھین لیا۔ پھر بھی یہ قوم ہوش میں آنے والی نہیں، تو ایسی عیاش قوم کو ہوشیار کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے میرے جیسی کی ذمہ داری بنتی ہے، میں آپ کو بتاؤں اس وقت میں کیا کیا ہو گیا، ورنہ یہ ہماری عیاشی کے اندر ہمارے آنے والے اور چند نسلوں کو یہ پتہ بھی نہیں رہے گا کہ کبھی ہندوستان کے اندر کوئی بابری مسجد بھی ہوا کرتی تھی، اور اس بابری مسجد کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پورے ملک میں جو کمیونل وائلنس ہوا تھا اس میں مسلمانوں کا ایسا نقصان ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں فرض ہے میرے اوپر، میری ذمہ داری ہے یہ، میں بتاؤں آپ کو اپنی تاریخ سے، اس لیے کہ دنیا کے اندر وہی قومیں زندہ رہتی ہے جو اپنی تاریخ سے اور اپنے جڑوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ قومیں جو اپنے تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے، اپنے اتہاس کو بھلا دیتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود بھی بھلا دی جاتی ہے، وہ خود بھی مٹا دی جاتی ہے، ان کے نام و نشان ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کے ساتھ میں یہی ہو رہا ہے۔ اس نادان قوم کو پری پلان، پوری سازشوں کے تحت میں عیاش بنانے کی پوری پلاننگ وہ پریکٹیکل عمل میں آ رہی ہے، اور یہ قوم ہوش میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ قوم اپنی تاریخ کو جاننے سے دلچسپی نہیں رکھنا چاہتی ہے۔ اس قوم کو دلچسپی ہے تو فلاں خان کی نئی فلم وہ کب آنے والی ہے۔ یہ قوم بے ہوش ہو چکی ہے، بے ہوش۔ اس قوم کو سیریلوں کی فکر، اس قوم کو فلموں کی فکر، اس قوم کو IPL کے کرکٹرز کی فکر، یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے۔ تاریخ، ہمارا اتہاس، ہمارا وہ روشن ماضی جو تھا، اس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ مجھے لگتا اگر یہ قوم بے حس نہ ہوتی تو نہ بابری مسجد کو شہید کیا جا سکتا تھا، اور نہ ہی بابری مسجد کی شہادت کے بعد پورے ملک میں کمیونل وائلنس ہوتا تھا، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک
बाबरी मस्जिद की वहाँ पे दोबारा तामीर भी हो जाती थी, मगर चूँकि हमारी कौम में एक तो बेहिसी, एक तो अय्याशी और दूसरे ज़मीर फ़रोशी, हमारी ही कौम के ईमान फ़रोश, ज़मीर फ़रोश लोग खड़े होकर वो ये कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर करने में पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे गैरों को। मुझे बताओ वो कौम कहाँ से पनप सकती है? अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। ये है इंडिया के ज़मीर फ़रोश, ईमान फ़रोश मुसलमानों का हाल। इसी वजह से मैं बहुत सारी बातें अपने अज़बाक में नहीं बोलता हूँ यार। अभी मैं क्या बोलूँ? मैं आप लोगों को जो बोलता हूँ ना, आप लोगों को लगता होगा यार मौलाना बहुत मालूमात देते हमको, लेकिन मैं आपको सिर्फ 10% देता हूँ जो मेरे नॉलेज के अंदर है, अल्लाह के फजलो करम से। मैं अपने आप को अल्लामा नहीं समझता हूँ और ना ही मैं बहुत बड़ा अपने आप को जो है स्कॉलर समझता हूँ। मैं एक हकीर सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं बता दूँ आपको, बहुत सारी बातों पे हम पर्दा डालकर रखते हैं, वो नहीं बताते हम। लेकिन ऐसे वाक़यात और हालात जब सामने आते हैं ना, बोलना पड़ता है मजबूरन। अरब मुल्कों में जाओ आप, इंडिया के मुसलमानों की कोई इज़्ज़त नहीं है वहाँ पर, कोई भी इज़्ज़त नहीं है। हमारे कंपैरिजन के अंदर बांग्लादेशी, बर्मा वाले और दूसरे कुछ मुल्कों के जो लोग हैं, वहाँ के मुसलमानों को उन्होंने सर आँखों पे बिठाया हुआ है। काउंटर पे बिठाएंगे तो या तो बांग्लादेशी को या बर्मा वाले को पूरा पूरा सोने चांदी का शोरूम हवाले कर देंगे। आप जाकर देखो, मक्का मुकर्रमा में देखो, मदीना मुनव्वरा में देखो, उसके अलावा और दूसरे जो अरब ममालिक है, कुवैत है, कतर है, बहरैन है, ओमान है, दुबई है, वहाँ पे काउंटरों पे अरबों ने जिनको बिठाया है अपने दुकानों पर, वो या तो बांग्लादेशी होंगे या बर्मा वाले होंगे या और किसी मुल्क वाले होंगे। इंडिया वाले आपको या तो ड्राइविंग करते हुए मिलेंगे, या तो अरबों की गाड़ियों पे पोछा मारते हुए मिलेंगे, या तो वहाँ के रोड रास्ते साफ़ करते हुए मिलेंगे। यानी जो थर्ड ग्रेड और एकदम नीचे के लेवल के काम है, उसी के अंदर इंडिया वालों को जिम्मेदारियाँ दी गई है। वजह क्या है? हमारी ज़मीर फ़रोशी और ईमान फ़रोशी। हम लोगों को मुसलमान भी नहीं समझते हैं वो लोग। मैं अब आपको एक और बात बताता हूँ। अक्सर अरब वो ये समझते हैं इंडिया का मुसलमान ये भी बुत परस्त है। हमारी तस्वीरें वायरल होती है ना, वहाँ पे कोई मुसलमान देवी के सामने खड़े रह के परस्तिश कर रहा है, कोई मुसलमान कब्रों के सामने खड़े रहकर जो है वहाँ परस्तिश कर रहा है, तो कोई मुसलमान कुछ कर रहा है, तो कोई मुसलमान कुछ कर रहा है। मुसलमान औरतें राम की आरती उतार रही है, मुसलमान औरतें घर में गणपति बिठा के उसकी आरती उतार रही है। ये तस्वीरें जब अरब मुल्कों में वायरल होती है, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, वो साफ़ तौर पे यही कहते हैं, हम जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं वो हम लोगों को हिंदी ही कहते हैं वहाँ पे। वजह क्या है? वजह हमारी ये हरकतें हैं जो सारे दुनिया के अखबारात के अंदर शाये होती है। बेहिस हो चुके हैं हम, बेहिस मुसलमान। हमारी मुसलमानी वो सिर्फ़ या तो जुमा की नमाज की हद तक है, या तो 5 वक्त की नमाज़ों की हद तक मस्जिद की 4 दीवारी में। अरे बाकी हमारे आमाल में और हिंदुस्तान में रहने वाली दूसरी कौमों के आमाल में क्या फ़र्क है? हमारी शादियां वैसी जैसे उनकी शादियां हैं, हर चीज़ हमारी वैसी ही है। बेहिस हो चुके हैं हम। अगर हमारे अंदर हिस होती थी, हम अय्याश नहीं होते थे, तो मोहतरम बुज़ुर्गों बाबरी मस्जिद शहीद भी नहीं होती थी, और अभी तक तो बाबरी मस्जिद की जगह पे दूसरी बाबरी मस्जिद आ जाती थी। अल्लाह इस कौम के अंदर जो है बेदारी पैदा फरमाए, बेदारी। और दूसरी तरफ मसला ये है, हम लोग जो बेसिक हमारी जो बड़ी बड़ी जो खामियां हैं, जिसकी वजह से हमारी कौम के इत्तेहाद और इत्तेफाक का ये जो शीराज़ा बिखरा हुआ है, उसकी एक और वजह मैं आपको बताता हूँ। मुसलमानों में खाई बनती जा रही है, खाई गरीबी और अमीरी के दरमियान में। जिन मुसलमानों के पास 4 पैसे आ गए, या जो मुसलमान थोड़े से मालदार या अमीर बन गए, उनको ये लगता है कि गरीब मुसलमानों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, यही चीज़ आपको कौम के रहबरों रहनुमाओं में भी और दीन के बड़े बड़े ठेकेदार और गुत्तेदारों में भी मिलेंगी।
اگر ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد ان فاقہ کش اور غریب مسلمانوں کو ساتھ میں لے کر کی، جن میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلام، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غریب، اور حضرت عمار ابن یاسر جیسے لوگ آپ کے ساتھ میں تھے۔ پھر مدینہ منورہ ہجرت کی تو اصحاب صفہ، جن کے پاس میں بدن ڈھانکنے کے لیے پورا مکمل کپڑا بھی نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن آپ نے ان کو اپنے قریب کیا۔ اور آج جن حدیثوں پر ہم عمل کرتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کی شروحات ہمارے پاس میں ہیں اور جو تفاسیر ہمارے پاس میں ہے، یہ انہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہے، جن صحابہ اکرام نے اپنی زندگیاں اصحاب صفہ کے چبوترے پہ گزار دی تھی۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہو چکا ہے، جو مسلمان امیر ہے وہ غریبوں کو قریب کرنے یا غریبوں سے رشتہ داری کرنے یا غریبوں سے ملنے تیار نہیں ہیں ہم۔ یہاں تک کہ وہ اسلام، وہ دین جس کے اندر نہ امیر غریب چھوٹے بڑے کسی کی کوئی رعایت نہیں، سب کے لیے برابر ہے، اس کو بھی ہم نے ایسا کر دیا کہ دین کی بہت ساری تحریکیں، دین کی بہت ساری محنتیں وہ صرف امیروں سے اور پیسے والوں سے وابستہ ہو کر رہ گئی۔ پھر دوسرا مسئلہ، ہمارے درمیان میں مسلکوں کو لے کر یہ جو شدت پسندی ہے، مسلکوں کو لے کر آپس میں جو نفرتیں ہیں، حالانکہ دونوں مسلک والے بابری مسجد کی شہادت پر غم منا رہے ہیں، لیکن ارے تم دونوں ہی ایک نہیں ہے، تمہارے آپس میں ہی پیار محبت نہیں ہے، تو تم کیا انقلاب ہندوستان کے اندر کھڑا کر سکتے ہو؟ کیا لڑائی لڑ سکتے ہو تم باطل کے خلاف میں؟ کیونکہ ہمارے یہاں شدت پسندی دیکھو، ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو دیکھے وہ ایسا تل ملا جاتا ہے، اس کو میں کیسے بھمبوڑ کے نکالوں بول کر۔ اور میں نے دیکھا ہوں ایک نظریے والا اگر دوسرے نظریے والے سے پیار محبت اور ہمدردی سے بات کرنا بھی چاہے تو اس کے دماغ میں پہلے ہی پوری منطق کی کتابیں کھل جاتی ہے، اور وہ پہلے ہی اپنی نگیٹیو نیس کے ساتھ میں ریڈی اور تیار رہتا ہے کہ میں کس طریقے سے اس پہ اٹیکنگ کروں۔ مطلب اگر آپ پازیٹیو بات بھی کر رہے ہیں، وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ آپس میں جو دشمنیاں، یہ جو بھیڑیا پن، جو وولف نیس ہمارے اندر گھسا ہوا ہے مسلکوں کو لے کر۔ مجھے بتائیے نا، آپ قوم کی ہمدردی کی باتیں کرتے ہیں، آپ قوم کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی باتیں کرتے ہیں، آپ قوم کے لیے اپنا وقت فارغ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر سے یہ بھیڑیا پن نہیں نکلے گا مسلکی اور اپنے خیالات کا، تو پھر کہاں سے ہم لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ سکیں گے؟ آج اگر ہندوستان کے مسلمان یہ باطل طاقتوں کو منہ توڑ جواب دینا چاہتے ہوں گے تو ان لوگوں کو صرف ایک ہی راستہ، ایک تو آپس کی نفرتوں کی دیواروں کو دور کرنا، آپس سے اونچ نیچ کی دیواروں کو دور کرنا، آپس سے مالدار اور غریبوں کے درمیان جو دیواریں ہیں ان کو دور کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے بعد میں ہی ہم باطل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، باطل کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ یاد رکھو، صرف اپنے فیس بک پروفائل کے اوپر ٹیپو سلطان کی فوٹو لگانے سے کوئی ٹیپو سلطان نہیں بن جاتا، اپنے واٹس اپ پروفائل کے اوپر محمد ابن قاسم کی فوٹو رکھنے سے کوئی محمد ابن قاسم نہیں بن جاتا، صرف فیس بک کے اوپر اور واٹس اپ کے اوپر 313 صحابہ کی دہائی دینے سے ویسا جوش اور جذبہ نہیں پیدا ہو جاتا۔ اس کے لیے پریکٹیکل اپنے آپ کو ویسا بنانا پڑتا ہے، دلوں میں سے جو گو اور گندگی اور غلاظت، مسلکی غلاظت، نفرتوں کی غلاظت، امیری اور غریبی کی غلاظت، اس کو نکالنا پڑتا ہے، تب جا کے ویسے جوش پیدا ہوتے ہیں، جذبے پیدا ہوتے ہیں اور انسان ویسے کام کرتا ہے۔ اس کے لیے محترم بزرگوں، بابری مسجد جہاں تھی انشاءاللہ وہیں پہ تعمیر ہوں گی۔ کل سے سپریم کورٹ میں بابری مسجد کیس کی ہیئرنگ شروع ہو چکی ہے۔ ہم تمام مسلمان دعائیں بھی کریں، اور دعاؤں کے علاوہ ہمیشہ تیار رہے اس بات کے لیے کہ بابری مسجد کے لیے جس لائن سے بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی، ہم اپنے آپ کو پیچھے نہیں کریں گے۔
اور بابری مسجد کے تعلق سے ہی میرے پچھلے 2 سبق نمبر 84 اور سبق نمبر 350 جو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ وہ 2 سبق بھی غور سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور بھی زیادہ بابری مسجد کیسے شہید کی گئی اور کیسی کیسی سازشیں پلاننگ ہوئی یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے نوجوان سے خاص طور پہ میری ریکویسٹ ہے تاکہ ہمارے نوجوان ہماری تاریخ سے جڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بابری مسجد کو دوبارہ آباد کرے، اور ہمارے اندر سے یہ مالداری اور غریبی کی دیواروں کو ہٹا کر، مسلکوں اور نفرتوں کی دیواروں کو ہٹا کر ہم کو متحد اور ایک بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔